بخاری صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی بیانات دے رہے ہیں، ایران آلدو اس بات کے اوپر اس کا سٹانس اب بھی قائم ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو جو بلاکڈ ہے وہ کھولا جائے، لیکن ٹرمپ نے آج کے دن بھی کہا ہے کہ 3 گنا کاروائیاں زیادہ بڑھا دی جائیں اور چھوٹی بڑی کشتیوں کو نشانہ بنایا جائے، تو ایسے میں پھر مذاکرات کیسے ہوں گے؟ دیکھیں جیسا ہم کہہ رہے تھے پہلے بھی شروع میں جب ہم اس کی پازیٹیوٹی ڈھونڈ رہے تھے ٹرمپ میں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ پرسیپشن اس کا شاید بدل رہا ہے، تو ہی کیپس چینجنگ، یہ اس کے خمیر میں ہے، یہ اس کی شرشت میں ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ فوکس ایران کا جو ہے ہرمز پر ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اتنی آرام سے نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سرنگیں بچھانے والی کشتیاں تھیں پہلے بھی ہم نے برباد کی ہیں، اور اب بھی جتنی باقی رہ گئی ہیں ہم ان کو سمندر بوز کریں گے، یعنی ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 159 بحری جہاز اور کشتیاں پہلے ہی ہیں جو ہیں وہ تباہ کر دی ہوئی ہیں۔ پھر وہ یہ فرما رہے ہیں، یہ دعویٰ ہے کہ ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے، اس میں کوئی جہاز ہماری مرضی کے بغیر نہ داخل ہو سکتا ہے نہ یہاں سے باہر جا سکتا ہے۔ پھر ایک درفنتری انہوں نے اور چھوڑی ہے، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہاؤ این امریکن پریزیڈنٹ کین سے دیٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مائک تھائسن صاحب نے مجھے تجویز دی ہے کہ جو شخص ایران ان کی جنگ کے خلاف ہے اس کو پھانسی دے دیں، اس کو قتل کر دیں۔ جی بخاری صاحب انہوں نے لکھا تھا کہ جو مائک تھائسن نے ایک ٹویٹ کی تھی جس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ جو ڈیل جو ڈونلڈ ٹرمپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے خلاف ہے ایران کے اندر، اس کو قتل کر دیا جائے۔ دیکھیے جو یہاں کی انٹرپریٹیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جو انٹرپریٹیشن ہمارے سامنے اس وقت وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایران کے ساتھ جنگ کی مخالفت کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ مجھے حیرت ہے کہ اس قسم کے جملے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو سپر پاور ہے اس کی زبان پر نہیں آنے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ ہمارا مکمل کنٹرول ہے، تو پھر وہ 3 جہاز گھیر کے کیسے لے گئے ایرانین؟ 34 جہاز نکلے ہیں بخاری صاحب اس بلاکڈ کے باوجود۔ وہ تو نکلے ہیں جو 3 لے گئے ہیں گھیر کے ایرانین، جو پاسداران کی ویڈیو بھی موجود ہے، آئی ہوپ کہ ہمارے پروڈیوسر اس کو دکھائیں گے بھی۔ تو اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ ہاؤ کین ہی کلیمز کہ ہرمز کے اوپر ان کا مکمل کنٹرول ہے؟ بخاری صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع میں آ کے کہا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز، ایران نے تو بالکل جنگ کے آغاز سے اس کو بند کیا ہوا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا میں میرینز بھیجوں گا، میں اپنی نیوی بھیجوں گا کھولنے کے لیے، وہ کھول نہیں سکے تو انہوں نے بلاکڈ کے اوپر سیکنڈ بلاکڈ کر دیا۔ سیکنڈ بلاکڈ جو ہے یہ ایرانین واٹرز کے قریب بھی نہیں ہے، یہ کوئی 500 کلومیٹر دور کھڑے ہوئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ کے سارے دعووں کی تصدیق کرنے اگر آپ بیٹھے تو بہت ساری کھوکھلی باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور ایک بات میں اور بتاؤں، وہ میرے خیال سے ہمیں کہنی چاہیے کہ ٹرمپ کو کریڈٹ جاتا ہے آبنائے ہرمز کو بند کروانے کا، کیونکہ آبنائے ہرمز تو کھلی تھی۔ اس جب آپ نے اگریشن کیا ایران کے خلاف تو ایران نے ریاکشن کے طور پہ بند کی ہے، پھر جب دیکھا کہ کوئی معاہدے کی صورت نکلنی چاہیے ایران نے کھول دی، آپ نے پھر اس کا بلاکڈ کر دیا ہے۔ تو یہ جو بیک اینڈ فورتھ آپ جا رہے ہیں، ٹرمپ should be cursed for that, he should be criticized for that کہ وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ایک ایکٹ اب کرتے ہیں اس کے الٹ دوسرا ایکٹ بعد میں کرتے ہیں۔ having said that، بالکل امریکی فوج نے بھی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ ایران کا ایک جہاز تھا جو ایران کے لیے تیل لے کے جا رہا تھا۔ یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی، اصولی طور پر تو تیل ایران سے لے کے جایا جاتا ہے، اس کو وہ بحرہ ہند سے جو ہے انڈین اوشن سے گھیر گھور کے لے گئے ہیں۔ یہ کارروائی آپ کر رہے ہیں بہت دور سمندر کے، اس کا آبنائے ہرمز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آبنائے ہرمز کے حوالے سے آپ کے تمام تر دعوے جو ہیں وہ سچ نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ آلدو براہ راست تو میزائلز بم جو ہیں وہ یا فائرنگ وہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن جیسے وہ کیرولین لیوٹ بھی اس کو کہہ رہی تھی آپریشن اکنامک فیوری، وہ اس کو نام دے رہی تھی، یعنی اکنامکلی دونوں سائڈز ایک دوسرے کو بلاک کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو اکنامک فرنٹ کے اوپر وارفیئر اب بھی جاری ہے۔ تو کیا یہ دوبارہ جنگ کے آغاز کا جو ہے وہ وجہ تو نہیں پرووائڈ کر دے گی؟ دیکھیے ایک بات آپ یاد رکھیں، ایران کی اگر فتح ہوگی تو وہ اسی طرح سے ہوگی کہ دنیا میں جو ممالک کی معیشتیں ہیں، جو اقتصادیات ہیں وہ تباہ ہوں گی۔ یہ جو اطرار ہے نا کہ ہمارے پاس تیل بڑا ہے، ہمیں تو پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، جھوٹ بول رہے ہیں ٹرمپ۔ آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے فرق پڑتا ہے ان کو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایران کے اندر یہ پلاننگ کی جا رہی ہے، اگر ٹرمپ نے مذاکرات سے پہلے آبنائے ہرمز نہ کھولی تو بحیرہ احمر اور باب المندب دونوں بند ہوں گے۔ بالکل، پھر لگے گا دنیا کو پتا کہ کس بھاؤ جنگ لڑی جاتی ہے۔ ڈیفینیٹلی بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ ملیٹریلی تو ایران نے یہ جنگ جیتی ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے، وٹنس کیا ہے اس کو، لیکن
کیا اکنامکلی بھی ایران ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کے آغاز سے پہلے بھی ایران کے اندر اسی بات کے اوپر مظاہرے بھی ہو رہے تھے کہ اکانومی جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار تھی، تو اکنامک فرنٹ کے اوپر بھی یہ وار ایران جیت پائے گا؟ مجھے ایک سے زیادہ بار کوٹ کرنا پڑا ہے محسن نقوی کا ایک کوٹیبل کوٹ جو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو نقصانوں کے اندازے نہیں لگائے جاتے. آپ یہ دیکھیے 47 سال کی سینکشن بھی تو سسٹین کی نا ایران نے. بالکل پوری دنیا خلاف تھی، پوری دنیا سروائیو کیا. جنگ کا نقصان تو ہوتا ہے، کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے اس کا، لیکن ایرانین نیشن کا ریزالو دیکھیں. وہ اس کے باوجود اوپر طیاروں کے بم برساتے ہوئے نیچے سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے نا یہ بالکل. یہ جو جنازے وہاں پڑے گئے ہیں، ابھی تو 2 انتظار کیجئے گا آپ، 2 بڑے جنازے اور پڑے جانے ہیں. ایک علی یہ اکبر خامنہئی صاحب کا اور دوسرا امریکہ کا. امریکہ کا جنازہ بھی ایران میں پڑا جائے گا ان کے یہاں سے دفع ہونے کا، یہ کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. بالکل. بخاری صاحب ایک اور معاملہ، ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی ٹویٹ کرتے ہیں، جب انہوں نے سیز فائر ایکسٹینڈ کرنے کی بات کی، اس کے اندر بھی انہوں نے یونیفائڈ رسپانس کی بات کی. آج بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کے اندر جو سخت گیر اور پھر جو نام نہاد اقتدار پسند ہیں ان میں شدید اختلاف جو ہے وہ پایا جاتا ہے. یعنی ایران کے اندر اختلافات کی بات کرتے ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے امریکہ کے اندر جو ہے ایران کے اندر، میں بالکل آپ کو یہی کہنے والا تھا، بات آپ کی کاٹ رہا ہوں کہ ایران کے اندر اختلافات کی تو بڑی فکر ہے. اور یہ اپنے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اپنی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے، کس قسم کی آوازیں نکل رہی ہیں ٹرمپ کے خلاف، سن نہیں رہی ہیں آپ؟ سنوائی نہیں ہم نے. آپ نے اس دفعہ چالاکی کی ہے کہ لوگوں کو سننے نہیں دی ہے، کیونکہ ویڈیو تو موجود ہے ان کی. چیک شومر کیا کہہ رہے ہیں، جان کیری کیا کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے کملا ہیرس نے کیا کہا ہے، ہیلری کلنٹن نے کیا کہا ہے. تو اختلافات کہاں نہیں ہوتے ہیں. بخاری صاحب آپ کی ریکویسٹ پہ سنا جان کیری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ بات کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے اس سے پہلے جو ہے ماضی میں بھی امریکی پریزیڈنٹس کو اس حوالے سے ایران کے خلاف جنگ پر اٹھایا ہے، کئی پریزیڈنٹس کو. بالکل. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا دیکھیے. جی بخاری صاحب آپ نے دیکھا، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے تو پھنسانے کی کوشش پہلے بھی 2-3 پریزیڈنٹ کو کی تھی، لیکن وہ دانش مند تھے، عقل مند لوگ تھے، نہیں پھنسے. بھائی پھنس گئے. لیکن بھائی کے پھنسنے میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ایپسٹین فائل ہے نا، ہم بھول جاتے ہیں نا، اس کا ذکر نہیں کرتے ہم. ہمیں وہ ذکر کرنا چاہیے تاکہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو شرم آئے تھوڑی سی، کیونکہ اس کے اندر جو حوالے ہیں، جو کچھ اس کے اندر کہا جا رہا ہے، وہ تو انسانیت سوز رویے کی طرف اشارہ کرتا ہے. مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دوسروں کے اختلافات نظر آنے والے لوگ ہیں، ذرا یہ جو وائسز ہیں which are very sane voices, which are very authoritative voices، ان کو بھی تو سننا چاہیے نا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں. بالکل بخاری صاحب. اور ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ ایران کے اندر اختلافات موجود ہیں، لیکن جس طرح سے امریکہ کے اندر جو ہے اپنے آفیسرز کو تبدیل کیا جا رہا ہے